السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بیفور یو ایس آر جی متاثرین کو سلام ہو۔ آج 8 سپٹمبر 2023 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سب کو مبارک ہو۔ سب ساتھیوں سے گزارش ہے خصوصی دعاؤں میں دعا کیجیے اس ملک کے لیے اور ملک کے جو حکمران ہے ان کے لیے، اور جو ادارے ہیں ان کے لیے۔ ملک کی کنڈیشن بڑی نازک حالات سے گزر رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ خصوصی دعاؤں میں یاد کریں۔ باقی دوستوں، یہ جو سلسلہ جو فراڈ کا شروع ہے، یہ ایک فراڈ نہیں، آن لائن پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ، آن لائن اور اس قسم کے کئی فراڈ جو ہے وہ کافی عرصے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے اور اس کرائم میں بہت سے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، اس کو کرائم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سسٹم کا سارا، عدالتوں کے نظام سسٹم دیکھیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چوروں، ڈکیتوں اور فرادیوں کو کھلم کھلا چھوٹ دی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ اپنا دماغ استعمال کریں اور کسی کی باتوں میں مت آیا کریں، خود تحقیق کیا کریں، خود جو ہے وہ جان جو ہے وہ لگایا کریں اور دیکھا کریں، کیونکہ یہ جو دور ہے اب وہ اعتماد کس پہ کریں؟ اعتماد کسی پہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں نا، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ، یہ ایسا نازک مرحلہ، ایسا نازک ٹائم چل رہا ہے، اس پہ جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ کے، سمجھ کے، صلاح کر کے، مشورہ کر کے، ہر اینگل سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ نے وہ قدم اٹھانا ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی کام ہو۔ اب یہ جو فراڈ جو لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہی فراڈیوں کے ساتھ ہے، اور یہ جو لوگ ہیں وہ فراڈ کے نئے نئے طریقے اپناتے ہیں۔ اسکیم کیسے کریں، فراڈ کیسے کریں اور لوگوں کی جیبوں سے پیسہ کیسے نکالیں، اس کے لیے یہ دن رات بیٹھ کر وہاں اپنے گھروں میں یا اپنے بنگلوں میں جہاں پہ یہ لوگ میٹنگیں کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر یہ منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگ دیکھیں، ہوشیار کریں۔ یہ آپ کا اپنا سرمایہ ہے، آپ کی اپنی دولت ہے، آپ کی اپنا پیسہ ہے، بڑی مشکل سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اس کو اگر اس طریقے سے آپ لوگ بہائیں گے اور کسی کے کہنے پہ آپ ڈال دیں گے، نہ تحقیق کریں گے، تو پھر نتیجہ بڑا برا نکلتا ہے۔ ہمیشہ دنیا میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، دنیا قائم اور دائم ہے، سچائی بھی ہے اور ایمانداری سے بھی کام چل رہا ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن حالات کو دیکھ کے اب تو سبق سیکھنا چاہیے تمام لوگوں کو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ آن لائن بزنس برا نہیں ہے، آن لائن بزنس سے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو گئی ہیں، لیکن آن لائن کو ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آن لائن میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا پوری آن لائن سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو آن لائن کام کو سیکھنا پڑتا ہے، جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ گئے ہیں، اسی طریقے سے آن لائن پہ بزنسز، کاروبار اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں انسان خود سیکھ کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ، بہت سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں، وہ بھی آج لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، کوئی سہانے خواب نہیں دکھاتا ہے۔ لیکن یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اصل میں نیٹ ورک مارکیٹنگ تو ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ
جس طرح یہ دکھاتے ہیں آج کل تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایسے ایسے فراڈ ہو رہے ہیں کہ آپ کو بلاک چین دکھائیں گے، آپ کو کرپٹو کرنسیاں دکھائیں گے، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ایسے نئے نئے جو ہے وہ فراڈ کرنے کے طریقہ کار آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ انسان سنے گا تو وہ کھینچتا ہوا وہاں جائے گا۔ تو یہ فراڈ کے جو طریقے ہیں وہ بہت اپ گریڈ ہو گئے ہیں، جس طرح فون کو ہم اپ گریڈ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے فراڈ کے طریقہ کار بھی کافی اپ گریڈس ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا بڑا ہوشیاری سے اور عقل مندی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیشہ کمپنی جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ون مین شو نہیں ہوتا ہے۔ کمپنی کا مطلب اس میں بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے سیکشنز ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کمپنی کہا جاتا ہے۔ تو کمپنی کا پہلے تو موٹیو کیا ہے، کمپنی کا سورس کیا ہے، کمپنی کے پاس ایکسپرٹیز کیا ہے، کمپنی کا سسٹم لیٹسٹ ہے پرانا ہے کیا ہے، کمپنی کی سروسز کیا ہے، کمپنی کی مینجمنٹ کیا ہے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز چیئرمینس جو بھی ہیں وہ کون ہیں، ان کی ماضی کیا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے۔ پریویس میں ماضی میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دی ہیں، کیا لوگوں کے ساتھ اچھا کام کیا ہے، کیا ملک کو فائدہ دیا ہے، کیا عوام کو فائدہ دیا ہے، کیا انسان ذات کو فائدہ دیا ہے، یہ سب چیزیں انسان کو دیکھنی چاہیے۔ اور ان کے کرنٹ ابھی ان کے کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں، کرنٹ ان کا سورس آف انکم کیا ہے، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنے ورک کو یا بزنس کو انہانس کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے ان کو بڑھاتے ہیں، اور ان کا خود کا سرمایہ کتنا ہے، عوام سے وہ سرمایہ لیتی ہے، کیا وہ اس کے مجاز ہیں نہیں ہیں، کیا ان کو اتھارٹی ہے نہیں ہے، جس بھی کنٹری میں جو بھی بندہ کام کر رہا ہے کیا اس کنٹری کے قوانین کے مطابق کیا ان کو اجازت ہے، کیا وہ پبلک سے پیسے لے سکتے ہیں، کیا وہ اپنے ذاتی بزنس میں لگا سکتے ہیں، کیا ان کا جو پروفٹ آئے گا وہ نیٹ اینڈ کلین طریقے سے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنا سرمایہ لگانا چاہیے۔ کسی سے پوچھو، کسی سے انویسٹیگیشن کرو، اداروں سے کرو، حکومت سے کرو، انسٹیٹیوٹ سے کرو، آن لائن سے کرو، تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیونکہ ہم پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور جو ہے لوگ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ نہ جابس ہیں نہ کوئی کاروبار، دیکھیں مہنگائی کتنی ہے، تو لوگ شارٹ کٹ کے طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارے ایسے شارٹ کٹ کے چکروں میں جاتے ہیں کہ اپنی جمع پونجیاں جو ان کے پاس بیچاروں کے پاس موجود ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بیفور یو میں جب نئی نئی پاکستان میں آئی تھی بہت سے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، ہاں جو انٹرنیشنل پرانے جو پاپی تھے ان کو ان چیزوں کا ضرور پتہ ہوگا اور ضرور پتہ تھا، اس لیے کافی لیڈر تو شروع میں ہی ہاتھ نکال کے چلے گئے تھے اچھا خاصا مال بنا کے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور کچھ لوگ بعد میں رہ گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ آخر میں پھنس گئے۔ تو بہرحال یہ بیفور یو نے بھی اپنے پروجیکٹس دکھائے، سرٹیفکیٹس دکھائے، فتوے دکھائے، اور کام انہوں نے بھی شروع کیا۔ لگ رہا تھا کہ بھائی گورنمنٹ کو بھی شاید فائدہ ہو رہا ہے، عوام بھی خوش ہے، عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، ان کی فزیکل پروجیکٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ساری چیزیں تھیں۔ اچانک کیا ہوا، چند لوگوں کی آپس کی کوئی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، اپنے گھریلو مسئلوں مسائلوں کی وجہ سے، یا کس کی وجہ سے، یا خود حضراتو جان پوچھ کے انہوں نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے۔ تو بڑی بڑی باتیں کی گئیں، اور ان بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں کہ ہوا کیا آخر میں، جب پھنسے ہیں تو ایسے پھنسے ہیں کہ پھر وہ صحیح یعنی کہ کرنے کی ان کو صلاحیت ہی نہیں ہے، اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور بھاگتے پھر رہے ہیں۔